اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ عالمین ہے، اوکے واو لکس گڈ، لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ ہی لیوڈ ہز لائف؟ مکہ میں آپ کو رحمت اللہ عالمین ملتے ہیں، مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے، جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب، 46 کے قریب، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 از دا بگیسٹ نمبر. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی، جہاد کی آیتیں آ گئیں، لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب جو ہے نا 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر، 10,000. سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں 13 ایئرس ناٹ اونلی 100 پیپل ایکسپٹڈ اسلام، لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں، تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر دنیا بدل گئی. ود ان 9 ایئرس آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. مسلمان کسی ریاست کے تحت ہوں اور اس ریاست یا اس حکومت کا جو ذمہ دار ہے، جس کو ہم پریزیڈنٹ بول دیں، اس کو خلیفہ بول دیں، اس کی طرف سے جب اجازت ہوگی، اس نے جب اجازت دے دی ہے تو تبھی جہاد شروع ہوگا. اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جہاد شروع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی اور رسول کی ضرور تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی نہیں تھی مکے میں، چونکہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، حالانکہ دن رات ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا. ہجرت کی اجازت دی، ریٹیلیشن کی اجازت نہیں دی. لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو وار بھی لڑی ہے اور اوفینسو وار بھی لڑی ہے. وہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی پوری میری ایک ویڈیو موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کہ پھر جنگیں ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن پہلے ریاست قائم ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے اور اس کی پوری اسٹریٹجی بنتی تھی. اس اسٹریٹجی کی روشنی میں پھر جنگیں لڑی جاتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ مسلمان اٹھے کسی محلے کے اور انہوں نے بندوقیں خریدی اور دھنا دھن انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مر جائیں گے، لیکن اس میں غالب گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی پھر بچ نہیں پائیں گے. ایسا جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا. یہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جہاد نہیں کہہ سکتے. پوری اسلامک کنٹریز کے اندر سے کچھ لوگ بھی ہر وقت جہاد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو وہ پوری اسلامک کنٹری کے لیے جہاد پورا کر رہے ہیں. کچھ لوگ بھی اگر کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس میجورٹی مسلم جو کہ منافقین لیول کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں IS اور یہ ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے، نان مسلم کہتے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں یار ایکسٹریمسٹ مسلمز، دیز آر ایکسٹریم مسلمز. بلشٹ، سوری ٹو سے دیٹ، دس از اگین BS. کیونکہ جہاد فرض کفایہ ہے. ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان بھی کر رہے ہیں فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم، ہمیشہ کوئی نہ کوئی قوم اگر کر رہی ہے تو اٹ از سفیشینٹ کہ یہ سارے لوگ اس کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں اور ان کو اس کا ثواب مل گیا ہے. اسی وجہ سے ان تنظیموں کو پیسہ مسلم آرگنائزیشنز دے رہی ہیں. کہ 2016 میں ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ براک اوباما پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں ISIS کی بنیاد رکھی ہے. I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. You get the MVP award. ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack Obama between the two. ہلیری کلنٹن جس وقت امریکہ کی فارن سیکریٹری تھی، اس نے اس وقت یہ اعتراف کیا تھا کہ امریکہ نے القاعدہ کو اسٹیبلش کیا ہے. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. اس کے جو سب سے زیادہ وکٹمز ہیں، سب سے زیادہ نہیں، سارے جو جتنے بھی وکٹمز ہیں ISIS کے،
وہ کون ہے؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. بھائی اگر یہ مسلمانوں کی تنظیم ہوتی جس کا مقصد جہاد ہے غیر مسلموں کے خلاف، تو غیر مسلم ہوتے نا وکٹمز. سارے کے سارے مسلمان کیوں ہیں؟ یہ مسجدوں کے اندر بم کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ معصوموں کو کیوں جان کیوں لیتے ہیں؟ ابھی قندوز میں افغانستان میں 50 یا ایک رپورٹ کے مطابق 300 مسلمانوں کو جو نماز پڑھنے گئے تھے ان کو شہید کر دیا. تو آئسس کا جہاد سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کوئی واسطہ نہیں. سنن نسائی کے اندر 5008 کے اندر ہے اور ملٹیپل ادر لوکیشنز کے اندر لکھا ہوا ہے. اردو اور انگلش کی ٹرانسلیشن کہے گی whoever among you sees an evil، جو کوئی ایک ایول چیز کو دیکھتا ہے. لیکن عربی کہہ رہی ہے من رائی المنکر، جو دیکھے ایک منکر کو. منکر کون ہے؟ اللہ اور رسول کا منکر، انکار کرنے والا. اب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اسے روکنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنا ہے. اگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ مندر جا رہا ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر کوئی بندہ چرچ جا رہا ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو. اب زبان سے کیسے روکنا؟ مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو، گناہ میں سڑو گے، گالیاں نکالو، کچھ بھی کرو. یہ پھر آپ جہاد باللسان کریں، زبان سے روکیں اس کو. اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے برا جانے. اسے کہتے ہیں جہاد بن نفس. کہ وہاں کے مولانا کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر کے ساتھ لڑنے کا جہاد ہے. تو سر یہ آپ اپنے اندر کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہندو جو ہے وہ مورتی لے کے جا رہا ہے اور وہ اس کی پرستش کر رہا ہے، اور آپ کو لڑائی کرنی ہے، آپ کو اسے ہاتھوں سے روکنا ہے، جیسا کہ حدیث کا پہلا پارٹ کہتا ہے کہ جہاد کرو ہاتھوں کے ساتھ. لیکن آپ نہیں روک سک رہے. پھر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے اسے منہ سے برا بلا کہنا ہے، لیکن آپ اتنے کم ہو کہ آپ اسے منہ سے بھی برا بلا نہیں کہہ سک رہے. تو ایک پکا اور سچا مومن اپنے اندر کے ساتھ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، غصے میں ہے، اپنا غصہ قابو کر رہا ہے، اپنے اندر سے لڑائی کر رہا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سک رہا، میں اس کو برا بلا نہیں کہہ سک رہا. یہ ہے جہاد بن نفس. تو ایک حساب سے وہ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں بتا رہے کہ وہ جو اندر سے لڑ رہے ہیں وہ کیوں لڑ رہے ہیں. وہ پوری بات نہیں بتا رہے لیکن بتا صحیح رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، یعنی تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور انصاف کے ساتھ کام لو. تو یعنی اچھا معاملہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی آرڈنری پیپل ہیں، آرڈنری لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور انصاف سے کام لینا، یہ ایک اچھی بات ہے. قرآن کریم نے اس کا حکم دیا. ایک موقع پر مکہ میں قحط پڑا اور اتنا قحط پڑا کہ کھانا ختم ہو گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے. تو ابو سفیان ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور آ کر یہ درخواست کی کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں، کچھ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا، اچھا اب یہاں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنی چل رہی، پہلے سے جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک صاحب آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کیجئے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ دعا کی ان لوگوں کے حق میں کہ بارشیں ہو جائیں اس علاقے میں. دوسرا کام یہ کیا کہ 500 دینار مکے والوں کی مدد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں. اب یہ 500 دینار آج کہنے کو تو 500 ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ 1 کروڑ 14 لاکھ روپے بیٹھتے ہیں آج کی تاریخ میں، تقریباً $1,60,000 کے قریب. آپ اس کو کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے. تو اس زمانے میں 1 کروڑ 14 لاکھ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھیجی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کا معاملہ نہیں چل رہا تھا، جنگیں ہو چکی تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی اخلاق کو اپنایا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے مشہور واریر ہیں. عراق میں جب عراق فتح ہوا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا اہل عراق کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا. اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اس میں سگنیچر ہیں
اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عیسائی ہیں عراق کے، اگر وہ کمزور ہوں اور کام نہ کرنا چاہیں، کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ٹیکس معاف اور وہ حکومت کی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، یعنی کوئی عیسائی پریسٹ بن جائے، اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے دین کے لیے وقف کر دے گا تو کام نہیں کر پائے گا، تو کھائے گا اور کمائے گا کہاں سے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ اس کو پیسے دے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جنازے کی اور وہ بھی یہودی کے اس کی تعظیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہر انسان عزت کا اور احترام کا مستحق ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو گڈ کنڈکٹ کیا ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوں، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور جواب میں یہی کہا کہ وہ انسان تھا۔ میں آپ کے سامنے وہ کتاب پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو مسلم ملک میں جہاں پر شریعہ لاگو ہے، جہاں شریعہ لا نافذ ہے، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو جس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو قتل کرنے والے کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لاگو ہوتی ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے تو اس صورت میں بھی ڈیتھ پینلٹی لاگو ہوگی اور اس کو قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ میرے وہ ویورز جو شاید میری اس بات پر یقین نہ کرتے ہوں، اگر انہیں تسلی کرنی ہے تو آپ اس کتاب کی اس لائن کو دیکھیے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کو، اور ذمی اس نان مسلم کو کہا جاتا ہے جو کسی اسلامک اسٹیٹ میں، کسی مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہو، اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ کتاب مدرسوں کی نصاب میں داخل ہے، اور مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم جب بات لا اینڈ آرڈر کی آتی ہے تو برابر ہے۔ قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو، ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو۔ منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ، ورنہ تم منافق۔ ٹھیک ہے، آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا۔ First you have to go out and fight. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، تو then you have to defend yourself as well. And now اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو۔ ٹھیک ہے، ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں۔ That is قرآن چیپٹر نمبر 9 verse نمبر 29 رائٹ۔ اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5، جاؤ قتل کرو سب کا، ان جنرک تمام مشرکین کا، لیکن اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں، نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا، تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو، مشرکین کو۔ پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کب تک کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر ایک پیسج دکھاتا ہوں۔ یہ بھگوت گیتا کے ایک ورس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ if you are killed in the battle you will ascend to heaven۔ اگر تم جنگ میں مارے گئے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ On the contrary if you win the war you will enjoy the comfort of earthly kingdom۔ اور اگر تم جنگ میں جیت گئے تو تمہیں دنیا کی حکومت مل جائے گی۔ Therefore get up and fight with determination۔ اس لیے اٹھو اور توجہ کے ساتھ لڑو with equanimity towards happiness and sorrow۔ خوشی اور غم کو سامنے رکھ کر لڑو۔ gain and loss، victory and defeat، کچھ پانے اور کچھ کھونے کے لیے لڑو، جیت اور ہار کو ذہن میں رکھ کر لڑو۔ this way you will not incur any sin۔ اگر ایسا کرو گے تو تم گناہ سے محفوظ رہو گے۔ یہ جو پورا پیسج ہے یہ بھگوت گیتا کا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ بھگوت گیتا میں لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ وہ جنگ کریں، ایک دوسرے کو ماریں۔
ہمیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر پیسج کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، گیتا کی یہ جو ورس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ گیتا میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ اچھائی کی برائی کے خلاف جنگ ہے، اور اچھائی کی برائی کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے. اس لیے آپ کسی بھی مسلمان کو گیتا کے اوپر یا ویدوں کے اوپر یا کسی اور مذہبی کتاب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 8، جس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب مقدس مہینے پورے ہو جائیں تو تم مشرکین کو، آئیڈل ورشپرز کو جہاں دیکھو، جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. اس آیت کا بھی ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. اگر اس کانٹیکسٹ سے آپ ہٹ جائیں گے، نگاہ ہٹا لیں گے، تو آپ کو جو مس انڈرسٹینڈنگ اس شخص نے کریٹ کی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں ہونا لازمی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال مدینے میں رہ کر مکہ واپس گئے ہیں، اپنے شہر کو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہاں پر کچھ مشرکین، کچھ آئیڈل ورشپرز جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جن کے ساتھ پہلے سے ایک معاہدہ اور پیس ٹریٹی تھی، وہ ابھی وہیں پر موجود تھے. لیکن انہوں نے پیس ٹریٹی کو ختم کر دیا تھا. جب تک کہ غیر مسلموں کی مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی رہی ہے، مسلمانوں نے اس کا احترام کیا ہے. لیکن جب غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تو اب یہ حکم آیا کہ یہاں پر وہ مشرکین اور وہ غیر مسلم کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے اور پیس ٹریٹی کو توڑا بھی ہے، انہیں اب یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہاں سے چلے جائیں، اور ان کے پاس 4 مہینے ہیں. یہ 4 مقدس مہینے آنے والے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر اچھا ہے کہ وہ نکل جائیں. اگر نکل جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے. اگر وہ وہیں رہیں گے، اسی مسلم ٹیریٹوری میں رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو قتل کریں. چونکہ دیش دروہیوں کا اور ملک کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کا علاج ہر ملک میں یہی ہے. وہ لوگ جو ملک کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف اور کسی بھی ملک کی سلامتی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس ملک میں ان کا علاج کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کا علاج پھانسی ہے، ایسے لوگوں کا علاج سزائے موت ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو پھر قرآن کریم پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیوں؟ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ فارم آف جہاد ہے مسلمانوں کے لیے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ انسانوں کا راستہ ہو سکتا ہے اچھائی برائی کا، یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اور اللہ کو یہ انسانوں کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے اللہ کے راستے پہ لانے کے لیے؟ اللہ خود کیا اتنا سکشم نہیں ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے انسانوں کا کہ اسے ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو کن فیکون بول کے ہر ایک کو اپنے راستے پہ کر دے. ایک بار تو کہتا ہے کہ ٹیسٹ ہے، دوسرے بار جو ہے وہ زبردستی کرواتا ہے لوگوں کے اوپر جہاد کے فارم میں. تو جہاد جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو شرک اور کفر کے لیے جہاد کرنا ہے، اس کے اگینسٹ میں جہاد کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے. کیونکہ اگر ایک مومن آپ کو، جو جلیبی باز اگر کوئی مومن ہے، کوئی مولانا ہے، اگر وہ یہ بھی کہے کہ بھائی ظلم کے خلاف جہاد ہوتا ہے، تو اسلام کی نظر میں شرک اور کفر یہی ظلم ہے. وہ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. بالکل. تو جب وہ کہے کہ ظلم کے خلاف، تو وہ عام ظلم نہیں جو جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے یا کوئی بادشاہ جو ہے وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کفر کرنا ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا. اور اگر آپ احادیث کا قرآن میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو آفینسو جہاد بھی مل جائے گا یا آفینسو وار جو ہے وہ بھی مل جائیں گے. آپ نے ہم سے آ کر ایک سوال کیا، اور یہ سوال یہ تھا کہ آفینسو وار کو جسٹیفائی کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے. میں وہ بتا دیتا ہوں. قرآن نے اور حدیث نے دونوں کو ملا کر ہمیں 2 کرائیٹیریے آفینسو وار کے ملتے ہیں. اب امیجن کریں ہائپوتھیٹیکلی کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، سارے مسلمان ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹینشن تو پہلے سے ہے ہی، اور ہمارے آس پاس کے سب مسلمان ہیں، مثلا رشیا بھی مسلمان ہو گیا، جہاں جہاں بارڈر ملتی ہے وہی مسلمان ہو گئے. اب یہ نارتھ کوریا بچا ہوا ہے، تو نارتھ کوریا کو بالکل پیغام بھیجا جائے گا ساؤتھ کوریا کی طرف سے کہ آپ ہمارے جو مبلغین ہیں، یعنی جو دعویٰ دینے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو الاؤ کریں، ان کے لیے بارڈرز کھولیں. آپ کے لوگوں کو جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بیسک ہیومن رائٹس ملنے چاہیے. اور ہیومن رائٹس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو روٹی، کپڑا اور مکان مل جائے، یہ تو ہے ہی، یہ اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے. چونکہ لائف صرف اس دنیا میں نہیں ہے، لائف تو پھر آخرت میں بھی ہے.
تو روٹی اور کپڑا مکان یہ تو آپ کے اس جسم کی ضرورت اس دنیا میں پورا کرتے ہیں نا، لیکن روح جس کی زندگی اس دنیا کے باہر دوسری دنیا میں بھی ہے، اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کی ضرورت اس طریقے سے پوری ہوگی کہ اگلی دنیا میں جب یہ روح جائے تو وہاں وہ پریشانی میں نہ ہو، وہاں سکون کے لیے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور کنگ جونگ ان نے اپنی قوم کو مثلا ڈپرائیو کیا ہوا ہے اس بیسک ہیومن رائٹ سے، تو ساؤتھ کوریا کی طرف سے بالکل پیغام جائے گا کہ آپ ان تک یہ پیغام پہنچنے دیں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ قبول کریں نہ کریں. اور اگر وہ پیغام کو قبول نہیں، اگر بارڈرز نہیں کھولی جائیں گی اور نارتھ کوریا نے مثلا کہا کہ نہیں ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو اس بیسک ہیومن رائٹ سے ڈپرائیو رکھیں گے، تو بالکل ساؤتھ کوریا کو یہ حق ہوگا کہ وہ نارتھ کوریا کے اوپر حملہ کرے. تو پہلا کرائٹیریا یہ ہے. دوسرا کرائٹیریا ہے ایول. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، ایول کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، اور اس کے پاس فورس ہے، تو پھر وہ اپنی اس فورس کو استعمال کر کے، طاقت کو استعمال کر کے اس ایول کو روکے. ابھی یہ فورس کسی آدمی کے پاس تو ہوتی نہیں ہے انفرادی طور پر، انڈیویجول فورس اور طاقت ہوتی ہے حکومتوں کے پاس. تو اگر وہ حکومتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ فلاں جو حکومت ہے یا فلاں جو ملک ہے وہ ایول پھیلا رہا ہے، اور ایول سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں جس کو ایول سمجھ رہا ہوں یا آپ جس کو ایول سمجھ رہے ہیں، آبجیکٹیولی اگر کوئی چیز ایول ہے اس کو مثلا وہ اگر پھیلا رہا ہے، تو پھر اب ایک ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں جا کر وہاں کے معاملات کو سدھارے. یہ دو کرائٹیریا ہیں آفینسو وار کے. باقی وار تو نہیں ہونی چاہیے، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وار ہو کہیں بھی، ساری دنیا پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ، صلح آشتی کے ساتھ رہے. یہی ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی بلڈ شیڈ نہیں چاہتا، چونکہ جب بلڈ شیڈ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دشمن کے مرتے ہیں، اپنے بھی مرتے ہیں. تو آئی ایگری ود یو آن دس. لیکن بہرحال وار جو ہے وہ ایک ہیومن سویلائزیشن کی اسینشیل پارٹ ہے. کوئی بھی تہذیب، چاہے کسی بھی دور کی آپ تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جنگوں کے اندر انوالو رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بھئی ہم وار کے اگینسٹ ہیں. وہ ہیں، وار ہو رہی ہے، اب کیا کریں. اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں. جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے، I can still be in Pakistan. Otherwise I will not be. They will kill me on the roads. You know what happened last time? جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا if I'm not mistaken، اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا سٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا، بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا. He wasn't even a Muslim. اس نے کہا کون سا سٹیکر لگا ہوا ہے، اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، اس کو اتار کے پھینک دیا تھا. بٹ somebody pasted something. لوگ آئے، وہ جو اسی لیے آئے تھے، وہ آئے اندر، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو پیٹا. اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا، معافی دے دو، سوری کر دو. نو، اسے گھسیٹا، نیچے اتارا، سڑک پہ لے کے گئے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر. اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، پکچرز بنا رہے ہیں، نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ. واہ، یہ تو اسلام کی ریئلٹی ہے پاکستان کے اندر. You know how many people are killed every year for this? Go study the real. ایک کوارٹر کے اندر آپ کو 100 لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے. 2 کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی، میاں بیوی کو، حالانکہ اس کی بیوی پریگننٹ بھی تھی. بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسفمی کر دی ہے محمد صاحب کے خلاف. What is blasphemy? Can you define blasphemy? میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا، اس پہ بھی blasphemy. تو آپ بلاسفیمی کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. It's such a strange phenomena. اور پاکستان آیا آپ کو ریئلٹی آف اسلام دکھاتے ہیں. بنیادی بات یہ کہ بلاسفیمی ہوئی کیا نہیں ہے. بلاسفیمی تو ڈیفائنڈ ہے، ہوئی کیا نہیں، یا کسی نے شور مچا دیا اور شور مچا کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. بات یہاں پر اس کی نہیں ہے کہ بلاسفیمی کو پھر کیا چیز ہے. بات یہ کہ اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بلاسفیمی ہو گئی، چلو مان لیا بلاسفیمی ہو گئی، کیا پبلک کو یاد ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، کیا اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ بلاسفیمی ہوئی؟ نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی نے ویسے ہی اعلان کر دیا نا، ارے اس نے تو یہ کہہ دیا، اب سارا مجمع جو ہے موب وہ چڑھ دوڑتا ہے. تو یہ کوشچن ہونا ہی نہیں چاہیے اس تاریخ میں، آج کی تاریخ میں، کہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ ایور اٹ از، جو ہوا غلط ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب یہ کہ دیکھیں، جیسا ہم جو زیادہ تر میں نے بھی پاکستان میں یہ دیکھا کہ جو عموماً جو الزامات لگتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ صفحے جلا دیے یا جو بھی بے حرمتی کی اس کی، ٹھیک ہے. اور جو ویسٹ میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس میں تو قرآن پاک کا بھی آتا ہے واقعہ جو جلایا تھا بھی سویڈن میں جو واقعہ ہوا تھا، اور دوسرا پھر وہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کبھی کوئی فیچرز بنا دیتے ہیں یا اور کوئی چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب تو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے.
لیکن جو چیز تھی خاص طور پہ قرآن پاک کے حوالے سے، جس طرح اب میں تھوڑا سا ذرا کوشچن ڈیورٹ کروں گا کہ اگر ہم لوگ جس طرح قرآن پاک کے پرانے بوسیدہ اوراق ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو علماء سے سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہ کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، ٹھیک. لیکن اب یہ چیز کو اب یہ ایک دو دھاری تلوار بن جاتی ہے نا، کہ فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں ہوں، اب میں تو اس ٹائم انگلینڈ میں ہوں اور میں اپنے، ٹھیک ہے میرے تعلق میں پاکستان سے، میں انگلینڈ میں ہوں. اب میں اپنے بیک یارڈ میں اگر میں قرآن پاک کے پرانے صفحے جلا رہا ہوں تو اگر اور اوپر سے کھڑا کے مجھے دوسرا دیکھ بھی رہا ہے نا، ریسپیکٹو کہ مسلمان ہے یا وہ نان مسلم ہے، وہ اس بات پہ کوئی نہیں شور مچائے گا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے اسپیشلی، تو وہ شور مچا کے لوگوں کو بلا دے گا کہ بھائی دیکھو یہ قرآن پاک جلا رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، بلاسفمی کر رہا ہے، اور پھر وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے، آپ انگلینڈ رہتے ہیں اور اس چیز کا احساس آپ کو ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح کے واقعات ہو گئے نا اتنے جلد اور اتنے بھیانک انداز سے جو ہوئے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی دنیا کا سب سے احمق آدمی ہوگا جو لوگوں کو اپنی موت کے لیے انوائٹ کرے گا کہ آؤ جی میری موب لنچنگ کر دو، اور وہ بلاسفیمی کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ بلاسفیمی ہوتی ہے، اس کو فریم کیا جاتا ہے ان موسٹ کیسز. ہاں بلاسفیمی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ ایتھیسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل اور چینلز کو ٹریک کیا جا رہا ہے آئی پی ایڈریس وغیرہ کے تھرو، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک آدھ کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھانسی نہیں دی گئی، اس کو آپ کہیے کہ بلاسفیمی ہے، اس کے ایویڈنس ہیں، ان کے کمپیوٹر سے اس طرح کے مواد نکلا ہے. ایک آدمی نے جو ہے وہ مثلا کوئی آدمی اپنی چھت کے اوپر قرآن کے بوسیدہ اوراق اگر جلا رہا ہے، اس کو کیسے بلاسفیمی کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ اس نیت سے نہیں کر رہا. بنیادی چیز یہ ہے نا کہ بھائی وہ تو قرآن کی حرمت، بے حرمتی نہیں، تاکہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو تو ان صفحات کو اس طریقے سے ڈسپوز کر دیا جائے. جی تو یہ بلاسفیمی کیسے ہو جائے گی؟ لیکن اس میں بھی ایک چیز دیکھیں نا، اگر ایک شخص جو کہ ملحد یا مرتد ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور وہ نعوذ باللہ بلاسفیمی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن جب لوگ اس کو پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جی قرآن کی حرمت کے اس کے اوراق جلا رہا تھا جو کہ پھٹے پرانے تھے. یہ صاحب کی والی بات کہ بلاسفیمی ثابت کرنے کا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. پھر کوئی سزا بھی نہیں ہے، وہ تو پھر کوئی سزا بھی نہیں ہے میرے بھائی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سزا دے سوسائٹی. ایک تو یہ کہ لوگوں کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ تم کس نیت سے جلا رہے تھے، یہ لوگوں کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے. لوگوں کا ایک کام ہے کہ اگر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے تو وہ سیدھے رپورٹ کریں اتھارٹیز کے پاس. اب یہ اتھارٹیز کے اپنے طریقے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پوچھیں. یہ آرگیومنٹ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ چونکہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. جی سر، میں ایگری کرتا ہوں کی بات سے، 100% ایگری کرتا ہوں کی بات سے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں کیا علماء وغیرہ کو اس میں اپنا رول، خاص طور پہ اسی چیز میں پھر کویشچن آ رہا ہے کہ اس میں علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ قرآن کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک پبلکلی قرآن کا جو پینلسٹ ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل ہیں، اور وہ لوگوں کو طریقہ کار بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے قرآن کو ڈسپوز آف کرنے کا پراپرلی، جو بھی آپ کے پاس اگر پھٹے اوپر ایسے ہیں یا آپ کے پاس تو بہت پرانا اس کا قرآن پاک کا مصحف ہے، تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا یہ پراپر طریقہ ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ادارہ وغیرہ ہو جو اس طرح کے پرانے نسخے کلیکٹ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہم اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کر دیں گے. ہمیں جہاں تک یاد پڑتا تھا ہم جا کے مسجدوں میں یا مدرسوں وغیرہ میں جا کے قرآن پاک دے آتے تھے، اور وہ لوگ پھر اس کا آگے کیا کرتے تھے واللہ عالم. ٹھیک، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر علماء کو پورے ملک کے ہر مسلک کے جمع ہو کر اس موضوع پر بات کرنی بہت ضروری ہے. یعنی قوم کو ٹرین کرنا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے حساس معاملات میں ری ایکٹ کس طرح کریں، چونکہ ان کے اس عمل سے مسلمان تو یعنی پاکستان ایز اے کنٹری تو بدنام ہو ہی رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل اعتراض ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے اوپر کہ یار مسلمان یہ حرکت کر رہے ہیں جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. یہ میں اتنے واضح انداز سے بول رہا ہوں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے واضح انداز سے بولنا بھی مشکل ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں سر. جی بالکل. مطلب اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو موب لنچنگز ہوتی ہے اس کے روٹ کاز کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا روٹ کاز مذہب ہے، یا اس کا روٹ کاز جو ہے وہ جس کو مذہبی جنونیت کہتے ہیں وہ ہے. اس کا روٹ کاز وہ نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا روٹ کاز جو ہے وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو ذہن ہے نا پورا کا پورا، مطلب اس میں پورا بر صغیر، بلکہ پورا بر صغیر جو ہے وہ ایک دوئی کی زندگی جی رہا ہے. وہ ایموشنلی مذہبی ہے، اور جو ہے وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں اور اپنے ریشنل لائف میں وہ مذہبی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک ڈوئلزم کی زندگی پورا گزار رہا ہے. تو جب ڈوئلزم کی زندگی آپ گزارتے ہیں تو پھر اور پورا معاشرے کا اٹیچمنٹ آپ کا ریلیجن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ پھر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں نا کہ مذہب کے نام پہ کسی کو فریم کرنا اور پھر اس کے اوپر جو ہے ظلم کرنا بہت آسان ہے. یہ پورے بر صغیر کا حال ہے، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو یا پاکستان ہو. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پورا معاشرہ ہے وہ مذہب سے بس ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتا ہے اور اس کو اپنے مادی سمجھیں کہ منفعت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ جتنے بھی کیسز ہیں اس کو نکال کے دیکھیں، اس میں پتہ چلے گا کسی کا بزنس کا مسئلہ تھا، کسی کا کچھ مسئلہ تھا، کسی کا کچھ مسئلہ تھا، کسی نے ذاتی جو ہے وہ اپنی خودنس نکالنے کے لیے کسی کا ذاتی جھگڑا تھا، کسی کا بزنس میں جو ہے پارٹنرشپ کا کچھ مسئلہ تھا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. تو اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب پاکستان کا کیا حال ہے کہ وہ پورا انسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ مادیت پرست ہے. مطلب کیا پاکستان کی کوئی پالیسی ایسی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہو اسٹیٹ کی؟ نہیں ہے نا. تو جو معاشرہ آپ انسٹیٹیوشنلی ایسا بنا رہے ہیں، مادیت پرست معاشرہ بنا رہے ہیں، اور آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب کو صحیح طور پہ استعمال کریں، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفیوژن بہت خطرناک ہے، اس کو سماج کے اندر سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں جہاد کو حسب ضرورت، یعنی ضرورت بھی موجود ہے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، تو اب یہ انہوں نے فرض ادا کر دیا. لیکن اگر ضرورت موجود ہے، شرطیں بھی موجود ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اب پوری جو امت مسلمہ ہے وہ گنہگار ہوگی. یہ بنیادی طور پر یہ اصولی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کی شرطیں کیا ہیں وہ شرطیں بھی سن لیجئے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ مکلف ہو، یعنی جس طریقے سے ایک نماز اس پر فرض ہوگی یا حج اس پر فرض ہوگا، جو مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ساتھ میں اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ وہ سفر کر سکے حج کا، اور اپنی فیملی کے لیے وہ اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے پیچھے وہ آرام سے زندگی گزار سکیں. یہی تمام شرطیں جہاد کے لیے بھی ہیں. اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے اور بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ نیشنلزم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایکسپینشنزم کے لیے نہیں ہوتا. یعنی وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں مثلا ہمارا ملک چھوٹا پڑ رہا ہے، چلو بھائی اس کی سرحدیں وسیع کرتے ہیں، دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں پڑوس کے اوپر اور اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیں، اس لیے جہاد نہیں ہوتا. یہ جہاد اگر اس مقصد سے کیا جائے گا تو وہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت اس لیے جہاد کر رہی ہے کہ مثلا ہماری قوم کے کچھ لوگ فلاں ملک میں آباد ہیں اور یہ ایک نیشن ہے، لہٰذا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اس نیشن کا ملک ہونا چاہیے، تو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. اب آپ اس کے، یہ میں نے اصولی بات بتا دی، اس کی جو مثالیں ہیں وہ خود ہی آپ فٹ کرتے چلے جائیں. دنیا میں جہاں جہاں جنگیں چل رہی ہیں وہاں اگر خالصتاً لوجہ اللہ کام ہو رہا ہے تو آپ پھر دوسری شرطوں کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ہے. اور جہاں جنگیں چل رہی ہیں اور وہاں لوجہ اللہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ نیشنلزم لوجہ شعوبیہ کام ہو رہا ہے، جس کو نیشنلزم کی کہتے ہیں عربی میں شعوبیہ، یا اسی طریقے سے ایکسپینشنزم توسیع پسندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا دوسرے کو ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اہم شرط وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے کہ دعوت دین پہلے دی جائے، اور اس کے بعد پھر اگر دعوت دین قبول نہ ہو تب جہاد کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا اور وہاں دعوت دین نہیں دی، تو چونکہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو دعوت اللہ دینا ضروری ہے. تو اگر دعوت اللہ نہیں دی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ حرام ہوگا، یہ جہاد جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ اور میثاق نہ ہو. میثاق بولتے ہیں کویننٹ کو. اگر دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہے، مثال کے طور پر آج دو ملکوں کے درمیان یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا مسلم ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ کر وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے، الا یہ کہ دوسرا ملک خود ہی اس معاہدے کو توڑ دے تو بات الگ ہے. تو یہ پانچویں شرط ہے. چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد جائز نہیں ہے جب تک غلبے کا ظن غالب نہ ہو. یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی. یعنی آپ کو کم سے کم
آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا آپ کے جو اعداد و شمار ہیں، آپ کی طاقت ہے، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بھائی چلو دیر سویر جنگ جیتی جا سکتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو بس محض جنگ کرنی ہے، اس لیے جنگ میں کود گئے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ملک اور وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. جو پولیٹیکل یا ڈیفنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا ملک جنگ میں کود جائے. آپ مثلا دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کا زبردست کنفرنٹیشن چلتا رہتا ہے. چائنا کے فوجی آتے ہیں، اتراکھنڈ میں برج تباہ کر کے چلے گئے، کبھی لداخ میں گھس گئے، کبھی ادھر چلے گئے. یعنی ایک نیشنل سیکیورٹی کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. لیکن آخر انڈیا چائنا میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا انڈین پرائم منسٹر کو جو پولیٹیکل یا ڈیفنس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہوں گے وہ یہ مشورہ اگر دیں کہ آپ چائنا میں آرام سے بیجنگ کا چکر لگا کر آئے آپ کی فوجیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو چائنا کی طرف سے زبردست ریٹیلیشن ہوگا، جس کو یہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا ایک انڈیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی پاور ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پایا انٹرنل مسائل کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ گائے کا گوشت ہے کہ بکرے کا گوشت ہے، اس میں زیادہ مصروف ہیں. وہ اس میں زیادہ مصروف ہیں کہ بھائی فلاں منسٹر نے مثلا گاڑی چڑھا دی کچھ کسانوں کے اوپر، تو اس کے بچے کو کیسے بچانا ہے. تو ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہیں. تو جو ملک کو ترقی دینے کے لیے جو طاقت اور جو ٹیکنالوجی چاہیے اس میں ذہن چلتا نہیں ہے، اس لیے چائنا کے مقابلے میں وہ ابھی اپنے ملک کو بنا نہیں پائے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ چائنا کے فوجی آتے ہیں انڈیا میں اور چکر وکر لگا کر ناشتہ پانی کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں. اور آپ کو نہ ان کو پکڑ کر گرفتار کرنے کی نوبت آتی ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو میڈیا میں بریک آؤٹ ہوتی ہے نیوز کہ ہاں بھائی وہ آئے تھے اور اس طریقے سے تباہی پھیلا کر چلے گئے. تو یہ ایڈوائزرز نے ان کو بتا رکھا ہے پولیٹیشنز کو کہ آپ اگر یہی حرکت کریں گے تو زبردست ریٹیلیشن ہوگا. اور امکان غالب، ظن غالب یہ ہے، اسٹرانگر اسمپشن یہ ہے کہ آپ اس ریٹیلیشن کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے انڈیا یہ کام نہیں کرتا. تو یہ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب اسی طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے ملک میں گھستا ہے. ہر ملک کی یہی صورتحال ہے. تو اسی طریقے سے اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ کا اگر یعنی غالب گمان یہ ہو کہ آپ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو اپنے آپ جیتنے کی امید زیادہ ہے، چاہے وہ فوری ہو یا آگے چل کر ہو 20 سال میں ہو، تو پھر آپ کریں، ورنہ نہیں. اس کے بعد جو 7ویں شرط ہے وہ ہے امام المسلمین کی اجازت. اور یہ سب سے اہم شرط ہے، امام المسلمین کی اجازت. یعنی مسلمان کسی ریاست کے تحت ہوں اور اس ریاست یا اس حکومت کا جو ذمہ دار ہے، جس کو ہم امام المسلمین بولتے ہیں، یعنی مسجد کا امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک حکومت کے امام کی، حکومت کے ذمہ دار کی، جس کو ہم پریزیڈنٹ بول دیں، اس کو خلیفہ بول دیں، اس کو ہم وزیر اعظم بول دیں، اس کو امیر بول دیں، کچھ بھی بول دیں آپ. اس کی طرف سے جب اجازت ہوگی، اس نے جب اجازت دے دی ہے تو تبھی جہاد شروع ہوگا. اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جہاد شروع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی اور رسول کی ضرور تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی نہیں تھی مکے میں، چونکہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، حالانکہ دن رات ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا. ہجرت کی اجازت دی، ریٹیلیشن کی اجازت نہیں دی. لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو وار بھی لڑی ہے اور اوفینسو وار بھی لڑی ہے. وہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی پوری میری ایک ویڈیو موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کہ پھر جنگیں ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن پہلے ریاست قائم ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے اور اس کی پوری اسٹریٹجی بنتی تھی. اس اسٹریٹجی کی روشنی میں پھر جنگیں لڑی جاتی تھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ مسلمان اٹھے کسی محلے کے اور انہوں نے بندوقیں خریدی اور دھنا دھن انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مر جائیں گے، لیکن اس میں غالب گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی پھر بچ نہیں پائیں گے. ایسا جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا. یہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جہاد نہیں کہہ سکتے. تو ایک سورہ ورس 5 سورہ 51 اس میں کہا گیا ہے، اے ایمان والوں، اے ایمان لانے والوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا متر رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے ورد پرسپر ایک دوسرے کے متر ہیں. تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا متر بنائے گا وہ انہی میں میں اب آپ سے کہتا ہوں، اے بھارت واسیوں، تم پاکستان کی انٹیلیجنس کو اپنا متر مت بناؤ ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا. مودی جی کہہ رہے ہیں، بولو مانو گے؟ مودی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کی انٹیلیجنس کو، میں اپنے دیش سے کبھی غداری کروں گا ہی نہیں.
अरे सुनो भैया, तो यही तो बात हो रही है, यही तो कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपने लोगों से गद्दारी मत करना। सामने वाले अगर दुश्मन के लोग हैं तो उनसे तुम जाकर अलायंस ना करना। अगर मोदी जी ये कहें कि भारतवासियों, तुम पाकिस्तान या जो भी भारत का दुश्मन कोई भी हो, चाइना हो, वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज से तुम्हारी दोस्ती वोस्ती नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ की इंफॉर्मेशन उधर देने लगो। तो अब आप इसको सही मानोगे या गलत मानोगे? कि मैं अगर दूसरे देश से, मैं पाकिस्तान से अगर कनेक्शन रखूंगा तो मुझे उठा लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये जुर्म है। तो उस जमाने में जो हुकूमतें होती थी ना, वो लिबरल गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो मजहबी हुकूमतें होती थी। तो यहूद और नसारा से दोस्ती न घाटो। ये वो यहूद और नसारा हैं कि जो यहूदियत और नसरानियत यानी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर जिन्होंने हुकूमत कायम की है। और जो अल्फाज है ना उस आयत के, वो औलिया का लफ्ज है, और औलिया का लफ्ज निकला है विला से। विला के माने आते हैं अलायंस के, कि तुम दुश्मनों के साथ अलायंस ना करो। मुझे आप बताओ कि क्या आप अपने दुश्मनों के साथ अलायंस करने में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है, ये अब लागू नहीं होती। दुश्मनों के साथ आज भी लागू होगी, लेकिन हर यहूदी और ईसाई और हर हिंदू दुश्मन हो, ये दुरुस्त, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि हर ईसाई, हर यहूदी। ओ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में लिबरल गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, जो हुकूमतें होती थी वो मतलब ये बात उस समय लागू होती थी, अब लागू नहीं होगी। आज भी लागू होगी, लेकिन दुश्मनों के लिए होगी। जो भी दुश्मन है, वो चाहे यहूदी हो, लिबरल हो, कुछ भी हो, वो दुश्मन के लिए अप्लाई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर हिंदू दुश्मन है और हर ईसाई दुश्मन है और हर यहूदी दुश्मन है, ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी नहीं था। अच्छा। बहुत सारे ईसाई और यहूदी मदीने में रहते थे और उनके साथ मुसलमानों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे।